یہ جو ڈراؤنا یا برا خواب آتا ہے یہ ہوتا ہی تب ہے جب اس ہمزاد کے اوپر اس انسان کے نفس کے اوپر کوئی اور نفس حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھیانک خواب کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا دریاب بھائی، جنات جو ہیں وہ کسی شخص کے ساتھ اس قدر انوالو ہو جائیں اس کی زندگی میں کہ وہ شخص زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا بھی ہوتا ہے؟ اور جنات کو اس لیول پر سیریس لینا چاہیے کہ یہ وہ بینگز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہی اس لیے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کر کے تو گین کریں۔ جھوٹ بڑا بولتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے جنوں کا، ایگزیجریٹ بہت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوا پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ، اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں تھم نیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی، دریاب ہاشمی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے آپ لوگوں کی بھرپور ریکویسٹ کے اوپر، جو اس سے پہلے ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا جنات کا، ویسے تو ہم نے کوئی اور موضوع سلیکٹ کیا، وہ ہم نے اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے رکھ لی ہے، اور آج کے دن جو ہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے سوالات لیے ہیں پریویس ایپیسوڈ سے، اور جس قدر ممکن ہو سکا ان سوالات کے جواب دے دیے جائیں گے، اور جو سوالات جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں، ایک جیسے سوال ہیں، ان کو مرچ کر کے دریا بھائی سے پوچھیں گے۔ اور سر لاسٹ ایپیسوڈ کافی لوگوں نے ایک تو پسند کیا اور بہت سارے سوالات بھیجے ہیں۔ آغاز یہاں سے کرتے ہیں، یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور یہ میں پڑھ لیتا ہوں ایز اٹ از تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے وعلیکم السلام کہ اگر ہمارے ساتھ مسلسل ایک جن ہوتا ہے تو کیا یہ ہمارے ارد گرد موجود جنات سے گفتگو کرتا ہے؟ ہمارا جن دوسرے جنات کی موجودگی میں ڈر محسوس کرتا ہے؟ ویسے تو ہمارا نفس جن بہت حاوی رہتا ہے ہم پر، لیکن کسی اور جن کی بات سنتے ہی ہم خوف میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں؟ مسلسل ایک جن ساتھ ہونے کے باوجود ہم دوسرے جنات کی موجودگی کے احساس سے کیوں چونک جاتے ہیں؟ اچھا، جو اچھی بات سوال میں انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ ہمارا جن، یہ چیز چلیں شکر ہے اب آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور وہ جن ہوتا ہے، اور اس شیطان کو تابع کرنا ہمارا فرسٹ اینڈ فورموسٹ کام ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے، تو انہوں نے کہا 2 قدم کے فاصلے پہ۔ پہلا قدم نفس پہ رکھیں تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ یہ وہ نفس ہوتا ہے جس کو شروع میں نفس امارہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ جو ان کا سوال ہے اس میں دونوں ڈسکس ہو رہے ہیں، نفس امارہ بھی اور نفس مطمئنہ بھی۔ نفس امارہ وہ ہے کہ جو بڑی آسانی سے کسی بھی جن کی یا کسی بھی اٹریکشن کی، ٹیمپٹیشن کی، لالچ، ہرس، خواہش، محبت، چاہت، ڈیزائر، کسی بھی چیز کی اٹریکشن میں آ کے انسان کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ وہ غلط راستہ کوئی گناہ کا راستہ ہو، غلط راستہ ہر اس راستے کو کہا جاتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا، یعنی کریئر وائز بھی کوئی غلط فیصلہ ہوتا ہے، ایجوکیشن وائز بھی غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے یہ بہت وولٹائل ہوتا ہے، یہ کسی بھی رخ پہ جا سکتا ہے، کسی بھی اٹریکشن میں۔ تو جو ارد گرد جنات ہوتے ہیں، دیکھیں پہلی ایک چیز کی پوائنٹ ضروری سب کو سمجھنا ضروری ہے کہ آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے تک یہ دنیا ابلیس کا بسیرا تھی، یہاں پہ جنات رول کرتے تھے، گھومتے پھرتے تھے، اور ان کا سردار عزازیل تھا۔ اب جیسے ہی اچانک سے ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا کہ میں انسان بنانے لگا ہوں اور آدم کو خلیفۃ الارض بنا کے بھیجوں گا، تو ایک دم سے پہلا ابلیس کا سٹینس اسٹیبلش ہو گیا نا کہ یہ تو میری سلطنت پہ حکومت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی۔ تو اس وقت اس کی پوری وہ آرمی یہاں پہ جنوں کی موجود تھی۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس کو ایکسپلین کیا کہ جیسے ہی قرآن پاک کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی ایمٹ ہونا شروع ہوئی، آواز گونجنا شروع ہوئی، تو اس بستے ہوئے جنوں کے قبیلوں میں ایک
شاک ویو آئی اس میں. کچھ پازیٹیو سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننے کے لیے کنونس ہو گئے, یعنی شرفا جن جو تھے, اور کچھ جو ہیں وہ ڈٹ گئے کہ یہ تو واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے ابلیس, یہ تو ہماری حکومت کی جگہ تھے, جہاں پہ کیسے کوئی اور بینگ آ سکتی ہے, اور وہ بینگ جو مٹی سے بنی ہے, کیونکہ ان کی آف کورس اتنا شعور عقل نہیں تھی کہ وہ اس چیز کو سمجھتے, تو وہ ابلیس کے کہنے میں آ کے اب انہوں نے ٹھان لی. اب یہاں سے دیکھیں ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہاں پہ ایک ریٹیلیشن تیار تھی ان کو ریزسٹنس دینے کے لیے. یہ ہے وہ ٹیمپٹیشن, یہ ہے وہ دھوکہ, یہ ہے وہ چیلنج, وہ امتحان جس کے لیے آدم علیہ السلام تیار اترے ہیں یہاں پہ. اور یہ نوٹس ہم نے لاسٹ ٹائم بھی, اچھا ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ ہم نے جب لاسٹ ایپیسوڈ میں نے ایک ایسپیکٹ کا ذکر کیا کہ جب ابلیس کو سجدے کا حکم ہوا ہے جی, تو میں نے بیچ میں ایک بات کی کہ آدم علیہ السلام کا آدم ہونا اور امر ربی کا انسرٹ ہونا تو ایک ایسپیکٹ, میں نے یہ ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرانے کی کوشش کی تھی, ایک ایسپیکٹ جن کا بھی تھا, جن کا ہی نہیں تھا, جن کا بھی تھا کہ ابلیس کو پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے ارد گرد جو عام سا جن ہے میں تو اس کے سامنے بھی جھکوں گا نا. دیکھیں ابلیس کا تھوڑی دیر کے لیے ابلیس کا المیہ دیکھیں کہ بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ وہ نہ صرف مٹی کے پتلے کے سامنے جھک رہا ہے, نہ صرف روح کے سامنے جھک رہا ہے, بلکہ وہ اس جن کے سامنے بھی جھک رہا ہے جس کو بظاہر وہ ہر لحاظ سے اپنے سے ادنا سمجھے گا, کیونکہ وہ تو جنوں پہ کمانڈ کرتا تھا, وہ تو اس لیول پہ تھا کہ فرشتوں میں پایا جاتا تھا. تو یہ میں نے ایک ایسپیکٹ ہائی لائٹ کیا تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے جن کو سجدہ ہو رہا تھا, جن کو نہیں ہو رہا تھا, جن کو بھی ہو رہا تھا. اچھا اب آئے تھے واپس اس سوال پہ. جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے, چاہے وہ آدم علیہ السلام آئے یا اب کوئی انسان آئے, تو ایک جن جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ جن ایک موویبل جن ہے. جہاں جہاں انسان جائے گا, چاہے وہ یہاں سے امریکہ لے جائے اس جہاز میں بیٹھ کے, تو وہ جن ساتھ امریکہ ٹریول کر رہا ہے. چاہے وہ شہر سے شہر جا رہا ہے, چاہے وہ پانی پہ جا رہا ہے, خشکی پہ جا رہا ہے, ہوا میں جا رہا ہے, جہاں پہ بھی جا رہا ہے وہ جن ساتھ جا رہا ہے. کیونکہ جنوں کی اقسام میں یہ ایک قسم بڑی خوبصورت قسم ہے جو ہر جگہ جس طرح مرضی ٹریول کر سکتی ہے, یہاں تک کہ آسمانوں پہ بھی ٹریول کر سکتی ہے, وہاں تک جہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں. جہاں وہ اجازت نہیں دیتے وہاں پہ فرشتے باقاعدہ پتھر مارتے ہیں ان شیاطین کو, ان جنوں کو, جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے, میٹیور شاور کہا جاتا ہے. اس کو ریلیجس ٹرمز میں وہ پتھر کہا جاتا ہے جو فرشتے شیاطین کو آسمان میں انٹری لینے سے روکنے کے لیے مارتے ہیں. اس کا مطلب ہے جنات کی کچھ بیسک, ویسے تو بہت ساری 8-10 قسمیں ہوتی ہیں. پانی کے جن اور ہوتے ہیں, خشکی کے اور ہوتے ہیں, ایک جگہ سٹیٹک عامر جن اور ہوتے ہیں, عفریت ٹریول. وہ آپ نے قرآن پاک کا قصہ سنا ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے, تو ایک جن نے کہا تھا کہ یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. صحیح. اور ساتھ یہ ایک صاحب علم نے, جس کو کتاب کا علم تھا, اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکتے میں آ جائے گا, محفل برخاست تو بہت دیر سے ہوگی. یعنی جن کی طاقت ایک طرف اور علم والے کی طاقت ایک طرف. یہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دے دیا ہے روح کی صورت میں, وہ کسی بھی اللہ کی مخلوق سے سپیریئر کرتا ہے انسان کو, کسی بھی, پرووائڈڈ کہ ہم اس پہ اعتقاد رکھیں اور ہم بلیف کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ ہمارا نفس, ہمارا جن تابع ہو جائے. اب اس سوال کا ایک اور پوائنٹ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جس کا جن نفس امارہ کی سٹیٹ میں ہی رہے گا, وہ باہر کے جنوں سے ڈرے گا بھی, اس کی باتوں میں بھی آئے گا, انفلوئنس بھی ہوگا, اور ہمیں ڈیویٹ کر کے گناہوں کی طرف لے جائے گا. سو مچ سو کہ وہ کرین کی صورت اختیار کر لے گا, اور جب وہ کرین کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو پھر واپسی کا کوئی چانس نہیں ہوتا. صحیح. اور اگر ہم اس کو کنونس کر لیتے ہیں, اس کو اپنا تابع کر لیتے ہیں, اس کو ٹھیک رستے پہ لاتے ہیں, تو وہ نفس لوامہ کی صورت اختیار کرتا ہے, جس کو ملامت ہوتی ہے, ہر گناہ سے پہلے ملامت ہوتی ہے, اور پھر وہ نفس مطمئنہ تک چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر باہر کا کوئی جن اس کو تنگ نہیں کر سکتا.
یہ جو جنوں کو نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو جینوئن لوگ ہوتے ہیں, ایک نمبر لوگ, جو رقیہ کا اسلام میں جو میتھڈ ہے جن نکالنے کا وہ ہے رقیہ, اس کو رقیہ کہتے ہیں. رقیہ کا ایک خاص پروسیس ہوتا ہے, سورہ فاتحہ کے ایک تلاوت کا ایک میکنزم ہوتا ہے, سورہ اخلاص, سورہ ناس اور اس طرح کی کچھ وظائف کو جوڑ کے رقیہ کیا جاتا ہے. وہ رقیہ کر ہی وہ سکتا ہے, یہ بات غور طلب ہے, کیونکہ لوگ کامنٹس میں پوچھتے ہیں کہ ہم جن اگر کا کوئی ایسا اثرات آ گئے تو کس کے پاس جائیں. جی جی. جس شخص کی میں ایک پہچان دینے لگا ہوں, جس شخص کے عقیدے کی, ایمان کی, پریکٹس کی یہ سٹیٹ آ چکی ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ کو اچیو کر چکا ہے, یہ پہلی کنڈیشن ہے. صرف اور صرف وہ کسی کے رقیہ کے پروسیس کو کر سکتا ہے, ورنہ اپوزنگ جن اس کو انفلوئنس کر جائے گا. اچھا, یہاں پہ سر ایک چیز وضاحت کرتے جائیں. یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ ہمارے ساتھ اگر ایسے کوئی معاملات ہو رہے ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں مسلسل کہ کوئی جنات کا عمل دخل ہے ان کی زندگی میں, تو وہ کسی عامل سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ اس کی وضاحت دے رہے ہیں کہ اگر وہ کسی عامل سے رابطہ کریں تو اس کی ٹریٹس یہ ہونے چاہیے. عامل سے تو بالکل بھی نہ کریں. اچھا, عامل سے نہیں, عامل ہوتا ہے عملیات کرنے والا. ٹھیک ہے, ہم اس کو روحانی شخص کا نام دے سکتے ہیں. جی ہاں, کسی روحانی شخص سے اگر وہ رابطہ کریں تو اس کے یہ ٹریٹس ہونا ضروری ہیں. تو ایک عام شخص جو ہے وہ کیسے جان سکتا ہے کہ میں جس شخص سے رابطہ کر رہا ہوں اس میں وہی چیزیں موجود ہیں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ جی, یہ اچھا سوال ہے. دیکھیے, پہلی بات عامل کو میں ذرا ٹچ کر لیتا ہوں. عامل ہوتے دو طرح کے ہیں. ایک شریف النفس شخص جو اذکار, ذکر و اذکار, مراقبے, چلے اور ان ایکسرسائزز سے, دیکھیں یہ ہم نے بڑی دفعہ یاسر بھائی ہمارے پوڈ کاسٹ پہ یہ مراقبے ڈسکس. جی 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 جی. اہل تصوف اپنی زندگی کا پہلا حصہ گزارتے ہی ان ذکر و اذکار پہ ہیں, ان اعمال پہ ہیں جس سے نفس امارہ, نفس مطمئنہ کو پہنچے. جیسے وہ نفس مطمئنہ کو پہنچتا ہے تب وہ تابع ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے, تابع دار جن ہو جاتا ہے آپ کا. پھر وہ آپ کی طاقت بن جاتا ہے, آپ کی ویکنس نہیں بنتا, آپ کی شیلڈ بنتا ہے, آپ کی تلوار بنتا ہے, آپ کا وہ میکنزم بنتا ہے جس سے آپ ان چیزوں کو اپروچ کر سکتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتا, بینگ ہیومن. تو وہ اس کا جن وہ چیزیں کرتا ہے. اب آتے ہیں اس چیز پہ کہ وہ لوگ کہاں سے آئیں, چاہے وہ پازیٹیو عمل کرنے والے, ذکر کرنے, یا وہ روحانی شخصیات. اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے نا یاسر بھائی, جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پہ اگر میں کسی ایسے انفلوئنس میں آ گیا ہوں کہ مجھے لگے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی اسپریچول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. میں بار بار اسپرٹ ورڈ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اسپرٹ ہوتا ہے نفس اور سول ہوتی ہے روح. تو جو اسپریچولیٹی والے لوگ ہوتے ہیں وہ علم النفس کے لوگ ہوتے ہیں, اور جو سول والے ہوتے ہیں وہ تصوف کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر میرے ساتھ ذاتی طور پہ مجھے فیل ہو رہا ہے نا کہ مجھے کوئی اسپریچول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے میرے ساتھ, تو میں لاسٹ پرسن ہوں چوز کرنے کے لیے کہ میں کسی روحانی شخص کو چوز کروں, کیونکہ میں ایسی ولنریبل اسٹیٹ میں کہ مجھے کوئی بھی اٹریکٹ کر لے گا. اچھا, تو مریض نے کبھی بھی ڈاکٹر نہیں ڈھونڈنا ہوتا اس کیس میں. اس کیس میں مریض کے ارد گرد کوئی ایسا شخص جو اس کا باپ ہے, ماں ہے, بہن بھائی ہے, شوہر ہے, بیوی ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے, جو بھی ہے, جو اس مرض کی شناخت کر لے کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ ہے صحیح کوئی اسپرچول مسئلہ, وہ پھر ایک پروسیس سے گزرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد اس سینس میں مانگتا ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب جادو کی اٹیمپٹ ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی یہ دو دعائیں جو ہیں سورہ ناس اور سورہ فلق آقا علیہ السلام کو تحفے میں دی تھی کہ یہ پڑھ کے ہوگا. اب دیکھیں آقا علیہ السلام سے زیادہ طاقتور ہستی تو ہم نہیں امیجن کر سکتے نا اسپریچولی, روحانیت کے حوالے سے. وہ نہیں کر رہے, جبرائیل علیہ السلام وہ پروسیس کر رہے. اٹ ہیز ٹو بی اندر بینگ ٹو ہیلپ دا بینگ وچ از انڈر دی انفلوئنس. میرے ساتھ کچھ ہے تو میں آپ سے کہوں گا, میں کسی اور سے کہوں گا کہ آپ پڑھیں گے, کیونکہ میں تو اس ٹائم ایسی ویک اسٹیٹ میں ہوں کہ میں تو انڈر انفلوئنس ہوں. تو رجوع انسان ماں نے یا باپ نے کرنا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے. آپ کو بتاؤں اس ٹائم ہوتا کیا ہے, اس شخص کا, جیسے میں نے
آپ کے لیے ارینج کرنا ہے, کوئی ڈھونڈنا ہے کوئی شریف آدمی, تو میں نے ایک پروسیس سے گزرنا ہے, ایک وظیفے سے گزرنا ہے, تو میرا نفس ہائی لائٹ کرے گا, مجھے باقاعدہ بتائے گا, چاہے وہ خواب کی صورت میں یا کسی اشارے کی صورت میں کہ میں نے کدھر جانا ہے جہاں پہ وہ روحانی شخص موجود ہے جو میرے بھائی کا, میرے دوست کا, میرے رشتہ دار کا علاج کر سکتا ہے. یہ ہمیشہ اس کا کوئی قریبی ہی ڈھونڈ کے دے سکتا ہے, یا اس کو ہی نیچرلی ہیپنس ٹو نو سم ون کہ جو اس کو بیماری میں دیکھ لے. کہیں تو ایسا ہوتا ہے یاسر بھائی کہ کسی بزرگ کے پاس آپ بیٹھے تو کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہے, انہوں نے کہتے ہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح مسئلہ. تو جب آپ کو ریئلائز ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا. یہ وہ جینوئن لوگ ہوتے ہیں جو جج کر لیتے ہیں لیکن زبردستی نہیں کرتے, پھر آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا علاج بھی بتا دیتے ہیں. اچھا, ایسے کبھی بھی جب انسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی کہتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ میرے اندر ایسے شک و شبہات ڈالنے کے بعد شاید کوئی مینیپولیشن کرے گا, یا جس کو آپ عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ کوئی فراڈ کی طرف مجھے لے جایا جائے گا. تو بہت سارے لوگ یقین نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, یہ بڑی تھین لائن ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون شخص مخلص ہے اور وہ آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہے. اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر واقعی یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی سپر نیچرل قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کو جب کوئی کہے اور وہ ان نون ہو تو شاید میرے خیال میں اس میں حقیقت ہو سکتی ہے. لیکن ایک شخص جو بالکل اپنی زندگی بالکل نارمل گزار رہا ہے اور اس کی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی اور اسے کوئی کامنٹ کر دیتا, تو پھر اس کیس میں بھی سیریس لینا چاہیے. دیکھیں سیریس تو ہر کیس میں لینا چاہیے. دیکھیں ہم 90% کیسز میں سیریس نہ لے کے ہی معاملہ خراب کرتے ہیں. اچھا, لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کوئی شریف آدمی ہے, کوئی ٹھیک آدمی ہے, کوئی ٹھیک بتا رہا ہے, کوئی چنگل میں تو نہیں پھنسا رہا, یہ ایسی باتیں کر کے, اور یہ تو ہم ہر وقت ولنریبل ہیں. صحیح. استخارہ کی جو دعا ہے نا یاسر بھائی, لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. استخارہ کی دعا لا آف اٹریکشن پہ بیسڈ ہے. اچھا, استخارہ کی دعا کی اردو یہ ہے کہ یا اللہ میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کا اختیار آپ کے حوالے کرتا ہوں. اگر تو وہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرا اس کی طرف جو پرسیوٹ ہے وہ آسان کر دے, اور اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے پرسیوٹ میں اتنی رکاوٹیں ڈال کے میں اس سے دور ہو جاؤں. اچھا, اب یہاں پھر استخارہ کی کیونکہ بات آئے گی تو پلیز اس کو بھی واضح کرتے جائے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کی دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ جانا جائے کہ یہ کام میرے لیے ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بالکل اس کے مترادف ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل کر لینا اپنی خواہش میں, تو پھر استخارہ اس چیز کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. حوالے کر دینا کہ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے میں نے اپنا فیصلہ کر دیا. یاسر بھائی اصحاب جو ہیں نا آقا, لیکن پھر وہ جو پلیز یہ تھوڑا سا وضاحت چاہیے. پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ استخارے کی دعا پڑھیں اور اس کا ایک پروسیس ہے, بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے نوافل کے ذریعے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, تو وہ پھر جو خواب میں کسی چیز کا دیکھنا اور اس کو دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ لینا ہے کہ میں نے گرین چیز دیکھی ہے, وائٹ دیکھی ہے, پانی دیکھ لیا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ درست ہے اور مجھے اس پہ مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے, اور اگر کوئی ایسی چیز نظر آ گئی, رنگ ہو گئی, خوشبو ایسی نظر آ گئی, مل گئی, یا کوئی ایسا کلر یا کوئی انسیڈنٹ خون دیکھ لیا, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. عموماً ہمارے ہاں جو رشتوں کی بات چل رہی ہوتی ہے گھروں میں, خاص طور پہ بچیوں کے رشتے کے لیے, تو لوگ استخارے کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اس کے لیے ایک میم بھی بڑی مشہور ہے کہ اگر لڑکے کی نوکری اچھی ہو یا کاروبار صحیح ہو تو استخارہ ہمیشہ درست آتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ استخارے کو منسوب کرنا اس سے یہ کیسا ہے؟ اصل میں نا یاسر بھائی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اسپریچول اور ایکسٹرا سینسری پرسیپشن دی ہوتی ہے کہ واقعی ان کو خواب میں سائنز آ جاتے ہیں. صحیح. لیکن ان کی وجہ سے نا یہ استخارہ کا پروسیس بدنام ہو گیا ہے. اصل میں استخارہ میں ایسا کوئی سائن شائن نہیں آتا, کوئی خواب نہیں آتا, کوئی رنگ نہیں ہوتا, کوئی خوشبو نہیں ہوتی. اصل میں جنیرکلی ایکسیپشنلی کسی کو ہوتا ہے, میں مانتا ہوں, جیسے میں نے کہا نا کچھ لوگوں کو واقعہ آئے, لیکن وہ اتنے لمیٹڈ ایکسیپشنز ہیں کہ اس کی وجہ سے استخارہ کا پروسیس ہی ملائن کر دیا گیا ہے. استخارہ میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, آپ نے صرف یہ دعا پڑھ کے اگلے دن اسی روٹین پہ اٹھنا ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہو تو رستہ آسان ہو جاتا ہے, حق میں بہتر نہ ہو تو رستہ مشکل ہو جاتا ہے, آپ سے دور ہو جاتی ہے وہ چیز خود ہی,
کوئی خواب نہیں آتا, کوئی اشارہ نہیں آتا, کوئی قرآن تو یہ جو رنگ روشنی اور خوشبو کے اشارے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس کو استخارہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے نیچرلی ہوتا ہے. یہ مطلب ہے کہ وہ اس پروسیس پہ نہیں جاتے, وہ ان انٹینشنلی بھی اگر وہ کر رہے ہیں کوئی ان سے چیز ہو رہی ہے تو ان کے خواب میں آ جائے گی. جی جی, وہ پروسیس نہیں کر رہے سارا رات کو سونے سے پہلے. جی جی, وہ کوئی لوگ ہیں, وہ کئی بزرگ خواتین ہوتی ہیں, مرد ہوتے ہیں جن کے خواب میں, یا ینگ بچے بھی ہوتے ہیں جو انوسنٹ ہوتے ہیں, ان کو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایسا استخارہ کی دعا میں کوئی جادو نہیں ہے, نہ کہیں لکھا ہے, نہ کہیں حدیث میں اس کا ذکر ہے, نہ کسی روایت میں ذکر ہے کہ استخارہ پڑھو تو خواب میں آتا ہے. یہ سب ڈھونگ ہے, یہ ان لوگوں نے پھیلایا ہے جو چاہتے ہیں کہ استخارہ کے لیے لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم پیسے بٹوریں. اچھا, یہ پھر اب یہ جو پیسے بٹورنے کی بات ہے اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ جو لوگ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ استخارہ کر دیں, ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ بھی کنیکٹ کر لیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ پیسوں سے نہیں کرا رہا, انہیں لگتا ہے کہ میری والدہ والد یا کوئی گھر کا فرد جو ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے نماز میں اور ریچولز میں, تو میں کیونکہ ان کو دیکھتے ہوئے ان سے کہہ دیتا ہوں میں ذرا اعمال میں تھوڑا کمزور ہوں, تو کسی گھر میں کسی شخص کو کہہ دینا, والدہ کو اسپیشلی لوگ کہتے ہیں, تو پھر وہ سب غلط ہے. میں اس کے خلاف ہوں. استخارہ آپ کی پرسنل ڈسکشن ود یور لارڈ ہوتی ہے. صحیح. میرا اپنے رب سے ایک تعلق ہے, اس میں مجھے میری ماں کی ضرورت نہیں ہے, میرے باپ کی ضرورت نہیں ہے. میرا میرے رب سے پرسنل تعلق ہے. اس پرسنل تعلق کا مشورہ ہے یہ. میں نے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اختیار دے دیا کہ اب اگر یہ چیز میرے لیے اچھی ہے تو آسان کر دیں یا اللہ میرے لیے, اور مشکل ہے تو ایسے مجھے رکاوٹیں ڈالیں, ایسے دور کریں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں. اور لٹرلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کا یہ جو جن ہے نا, یہ جو نفس ہے آپ کا, یہ رکاوٹ بنتا ہے, یا یہ آسانی لا آف اٹریکشن کے تحت یہ وہ اس پروسیس کو آسان یا مشکل کر دیتا ہے اللہ کے حکم سے. یہ ہے استخارہ. اب میں استخارہ کا ذکر کیوں کیا ہے کہ آپ کا وہ سوال ہے کہ ہم نیک فرد کیسے ڈھونڈیں. تو جب آپ استخارہ جینوئنلی اللہ پہ بلیو کر کے, میں نے کہا تھا نا ایمان کی کمی پہ آپ کسی کو استخارہ کا کہیں, جس کو اتنا یقین نہیں ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے یا اس کا رب کے ساتھ کنیکشن ہے, اس کو یہ دین کی باتیں کرنی نہیں چاہیے, اس کو نمازیں شمازیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اس کو مان لینا چاہیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کو شرم کرنی چاہیے. کچھ عرصہ ندامت میں گزار کے واپس یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈیٹیچ نہیں ہو سکتا. جب اس کو شرم آ جائے گی, حیا آ جائے گی, اور وہ واپس اللہ سے تعلق جوڑے گا, تو پھر استخارہ کرے. اس کے علاوہ استخارہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. استخارہ تو اس کے لیے جس کا اللہ پہ یقین ہے, پختہ یقین ہونا, فرم بلیو. جی, جس کو یہ پتہ ہے میں گروں گا تو اللہ تعالیٰ کیچ کر لیں گے. جس کو یہی نہیں یقین, وہ استخارہ وغیرہ چھوڑ دے, وہ پہلے کلمہ پڑھے, دوبارہ سے تجدید عہد الست کرے, ایمان تازہ کرے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری چیز, واپس آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی آتی ہے اور وہ کسی بزرگ کو ڈھونڈ رہا ہے, تو اس کا کام ہے آج ہی رات کو, جو یہ دیکھ رہا ہے, کامنٹس میں بھی لوگوں نے ایسی بات کی ہے, آج ہی رات کو آرام سکون سے اللہ پہ یقین کر کے اللہ تعالیٰ ہیں, اور استخارہ کریں. اگلے ہی دن اس پرسیوٹ ٹو فائنڈ دا رائٹ پرسن میں آپ کو آسانی ملنا شروع ہو جائے گی, اور آپ اس بزرگ تک پہنچ جائیں گے دنوں کے اندر جو بزرگ آپ کے ان مسائل کا حل آپ کو خود سے کر کے دے دیں گے, بغیر پیسے لیے, بغیر کچھ کیے, کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے یہ. جن لوگوں نے اپنے اوپر یہ ڈیوٹی لی ہوتی ہے, وہ آپ کے خادم کی بن کے آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے, ڈھونڈ کے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کوئی کہتا تھا نا ہانٹیڈ ہاؤس ہے, تو میں بھاگا پہنچتا تھا کہ رات نہیں گزرنی چاہیے, ابھی پہنچنا ہے وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے لیے وہ ایک ڈیوٹی بنائی ہوئی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا ریپرزینٹیو ہوں, اور وہاں پہ کوئی ابلیس کا ریپرزینٹیو آ کے ڈھونگ مچا رہا ہے کہ اور دھونس جما رہا ہے, ایسی کی تیسی ہے اس کی, میں جاتا ہوں. یہ کچھ لوگوں کے لیے اپنے اوپر نیچرلی یہ ڈیوٹیز لی ہوتی ہیں, وہ آپ تک لا آف اٹریکشن کے تحت آپ کے استخارہ کی مدد سے آپ کا اور ان کا ڈسٹینس کم ہوتا ہے. دے بمپ انٹو یو آؤٹ آف نو ویئر, کہ ہاں, اور وہ کہتے ہیں یار تمہارا یہ مسئلہ, اور کرتے کرتے وہ حال پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہے وہ سمپل پروسیس. یقین رکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے مجھے. اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے, وہ نہیں دیکھتے مجھے تکلیف میں, وہ حل کا انتظار میں ہوتے ہیں. میں رجوع نہیں کرتا, میں کبھی پپھو کو کہہ رہا ہوں, چاچے کو کہہ رہا ہوں, تائی کو کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو مجھ سے خود رجوع کر, تو میں تجھے مدد کروں گا. اچھا, اب کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ استخارہ کے اوپر ہم ایک الگ سے پوڈ کاسٹ کریں گے. بہت سارے سوالات میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں, لیکن کیونکہ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے, اگر میرے سوال آ گئے تو یہ جو پوڈ کاسٹ میں لوگوں نے سوالات پوچھے ہوئے یہ نہیں پوچھے جا سکتے. سر, ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ پوچھا ہے کہ سونے کے بعد اکثر سلیپ پیرالسس کا
مرحلہ آتا ہے اور اس سے پہلے کسی شخص کو جو ہے وہ کوئی برا خواب ضرور آتا ہے, یا شاید ان کی زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہوگا یا اوور آل آتا ہے. تو کیا یہ اس چیز سے کنیکٹ ہے کہ پہلے شیطان جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پروسیس آتا ہے, یا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے, اور یہ جو روحانی مسئلہ ہے یہ ایک الگ چیز ہے؟ تو اس پہ ذرا آپ وضاحت کر دیں کہ کیا یہ دونوں کا ہونا ایک ساتھ یہ کیسا ہے؟ یاسر بھائی, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ مانتا ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ فزیکل یا نفسیاتی نہیں ہوتا کس انسان کے ساتھ. ہیلتھ ریلیٹڈ, کریئر ریلیٹڈ, بزنس, پیسوں کے آمدن ریلیٹڈ, پڑھائی ریلیٹڈ, یعنی پڑھائی کی کامیابی, ایجوکیشن ریلیٹڈ, دنیا کا کوئی مسئلہ انسان کا جو ہے وہ روح اور نفس کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے. میرا یہ ماننا ہے. میری جو کھانسی بھی آئی ہے نا, مجھے جو کھانسی بھی آئے گی, مجھے جو چھینک بھی آئے گی, وہ بھی اسپریچول اور روح سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے, اس کا اور کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. رابع کہ میڈیکل سائنس تو چیلنج نہیں ہو رہی یہاں پہ آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ؟ نہیں, میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کرتی. میڈیکل سائنس تو اس کی موقع پہ فوری ریمیڈی دیتی ہے, علاج نہیں دیتی. علاج آپ کا اسپریچول لیول پہ ہی ہوتا ہے. علاج آپ کا روحانی لیول پہ اور اسپریچول لیول پہ ہوتا ہے. جب تک آپ کا دل کنونس نہیں ہوتا, آپ جتنا مرضی دماغ کو کنونس کر لیں, آپ کو دوائی بھی اثر نہیں کرتی. ایک میڈیسن میں ڈاکٹر سن رہے ہیں تو ایک ٹرم ہوتی ہے دا پلیسیبو افیکٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آیا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو ڈاکٹر چینی کی بنی ہوئی گولیاں دیتے ہیں, اس کو پلیسیبو کہتے ہیں. اور 2 دن بعد وہ آ کہتے ہیں اللہ نے تجھے بڑی شفا دی, اللہ تجھے زندگی دے, تیری دوائی سے میں ٹھیک ہو گئی. وہ پلیسیبو افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کو سائیکولوجیکلی اس کے دل کو مطمئن کیا کہ دوائی سے ٹھیک ہو رہے, اصل میں وہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹرز مانیں گے ہر فیلڈ میں میجورٹی کیسز میں پلیسیبو افیکٹ ضروری ہوتا ہے دوائی کے اثر کرنے کے لیے, ورنہ دوائی جتنی مرضی تگڑی ہو وہ اثر نہیں کرتی جب تک اس کو وہ پلیسیبو افیکٹ نہیں ملتا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے مائنڈ اوور میٹر, مائنڈ اوور باڈی. آپ کا دل اتنا مطمئن ہو جائے کہ آپ کا دماغ مان جائے کہ مجھے آگ بھی چھو نہیں سکتی, تو آپ کو آگ نہیں چھوئے گی. اب کہاں گئی سائنس کہ بندے کو آگ نہ چھوئے؟ کیا ہم مختلف مذاہب میں کہیں نہ کہیں ایسے ریچولز نہیں دیکھتے جس میں میڈیکل سائنس ڈیفائی ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا آگ پہ چلتے ہوئے لوگ نہیں دیکھتے ہم کوئلوں پہ چلتے ہوئے؟ کیا اپنے آپ کو کاٹتے مارتے ہوئے لوگ نہیں دیکھتے جس سے نہیں مرتا؟ سائنس حیران ہوتی ہے. اور اس ٹائم ڈاکٹرز پتہ ہے کہہ رہے ہوتے ہیں, ہاں یہ کانسنٹریشن کا لیول جب بہت ہائی ہو جائے تو مائنڈ اوور میٹر ہو جاتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے, یہ ٹرم ہے مائنڈ اوور باڈی یا مائنڈ اوور میٹر, سائنٹیفک ٹرم ہے. دیٹ یو بلیو ٹو اے سرٹن لیول کہ آپ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی ڈیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ سلیپ پیرالیسس کا جی میں اس پہ آتا ہوں. جی اس میں پہلے برا خواب آنا, جی یہ اس کا مطلب ہے اس چیز کی کوئی علامت ہے؟ کوئی بھی سلیپ کے جو ڈس آرڈر ہے نا, رویا سے ریلیٹڈ جو بھی ہیں, نیند کے بعد کے, وہ 2 ہی وجوہات پہ ہوتے ہیں. ایک روح کی ایگزٹ اور انٹری کے پروسیس کی وجہ سے, اور ایک آپ کے نفس اور ہمزات کے ریزسٹنس کی وجہ سے کہ یہ نہ آئے روح واپس کسی طریقے سے. مثال کے طور پہ آپ کا ہمزاد یا آپ کا دشمن ہو گیا ہے, آپ کا نفس کو کس نے کنٹرول کر لیا ہے اور وہ آپ کو مارنا چاہ رہا ہے, نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ول کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے وہ جن کہ میں روح ہی واپس نہیں آنے دیتا. یہ جو کشمکش ہوتی ہے یہ سلیپ پیرالسس کا وہ پارٹ ہوتی ہے. یہ جو ڈراؤنا یا برا خواب آتا ہے یہ ہوتا ہی تب ہے جب اس ہمزاد کے اوپر, اس انسان کے نفس کے اوپر کوئی اور نفس حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بھیانک خواب کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور آپ لاک ہو جاتے ہیں, باڈی لاک ہو جاتی ہے, سانس نہیں لیا جاتا. وہ باقاعدہ سلیپ پیرالسس کا مطلب ہی ہے. کچھ لوگوں کی تو جھاگ نکلنا شروع ہوتی ہے, منہ سے اتنا ریزسٹنس ہوتا ہے. یہ جو ایپیلیپسی ہوتی ہے, مرگی ہوتی ہے, یہ سارے کے سارے اسپریچول ڈس آرڈرز ہیں. اچھا, کسی نے ویسے ایپیلیپسی کے بارے میں سوال بھی کیا ہوا ہے پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہ کیا ہم بہت علاج کرا چکے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہی, تو پھر اب ہم روحانی علاج کی طرف جائیں؟
عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی نفسیاتی سائنس ہیں نا وہ فیل ہے. صحیح. نہ اسپلٹ پرسنالٹی یا ڈس ایسوسیٹو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کا کوئی علاج ہے ان کے پاس, نہ ان کے پاس بائی پولر کا کوئی علاج ہے, نہ ان کے پاس یہ ایپیلیپسی کا کوئی علاج ہے. ہیڈ ایک کا علاج نہیں ہے سائنس کے پاس یاسر بھائی, ہیڈ ایک کا علاج نہیں ہے, صرف اور صرف پین کلر کی ٹریٹمنٹ ہے. آج تک میڈیکل سائنس کو یہ نہیں پتا کہ انسان کو ہیڈ ایک کیوں ہوتا ہے. دیر آر اوور 200 ٹائپس آف ہیڈ ایکس. یہ میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے ہیڈ میں ریسرچ کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 200 سے زائد ہیڈ ایکس ہیں لیکن ایک کی بھی وجہ نہیں پتا کہ کیوں ہوتا ہے. اچھا دریاب بھائی, جنات جو ہیں وہ کسی شخص کے ساتھ اس قدر انوالو ہو جائیں اس کی زندگی میں کہ وہ شخص زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, ایسا بھی ہوتا ہے؟ اور یہ سوال کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے یہ بات کہ کیا انسان کو خودکشی موت تک لے جائے؟ خودکشی بھی سب سے جو میجر آخری حد تک جو جہاں انسان جاتا ہے وہ خودکشی ہے. یہ بیسکلی اسپریچول ڈس آرڈر ہوتا ہے نا. آپ کا نفس آپ پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے, آپ کو سیڈ ڈپریشن میں لے جاتا ہے اور آخری حل بتاتا ہے کہ تنگ آ جائے, نکل جاؤ یہاں سے, آزادی لے لو, اسکیپ, یعنی کنفرنٹ نہ کرنا پڑے آپ کو وہ مسئلہ, آپ اس سے بھاگ جائیں اور بھاگنے کا یہ رستہ اختیار کر لیں. یہ آپ کا نفس, آپ کو یہ نفس امارہ ہوتا ہے جو اس چیز پہ کنونس کرتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ جب ہم کسی بھی شخص سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم کسی روحانی مسئلے کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی قمیض, شرٹ اور یا پھر کوئی ایسی چیز جو آپ نے پہن رکھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیں, تو لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ کوئی تھوڑا سا معیوب لگتا ہے کہ ان چیزوں کی کسی کو کیا ہی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص قابل ہے تو وہ جب سب جانتا ہے تو یہ بھی جان لے, اس کے لیے اس نے شرٹ, کیا یہ ضروری عمل ہے یا یہ کوئی بس ایسے ڈھونگ ہے؟ اس کے بارے میں یہ پہچان ہے اس شخص کی کہ وہ عامل ہے, عملیات کرتا ہے. اس کا ذاتی طور پہ کوئی طاقت نہیں ہے اس کے پاس سوائے اتنی کہ وہ اپنے موکلات کے تھرو اس شرٹ, اس کپڑے کے تھرو اس شخص کو ٹریس کرے گی. اور ماں کا نام اس لیے پوچھا جاتا ہے کیونکہ ماں کے بچے کنفرم ہوتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. ہم جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو اپنی ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے, ہم اپنے باپ کے نام سے نہیں اٹھائے جائیں گے, کیونکہ ایک باپ کے 4 ماؤں سے بچے ہو سکتے ہیں, 4 عورتوں سے بچے ہو سکتے ہیں. جی. تو ان کو ٹریس کرنا مشکل ہے کہ یہ کون سے کا بچہ ہے, کس کا بچہ ہے. جب یہ موکلات بھیجتے ہیں تو ماں کے نام سے ٹریک کرتے ہیں, کیونکہ ایک ماں کا کنفرم وہی جتنے 10 بچے ہیں تو 10 کے 10 اس ماں کے ہیں تو اسی کے ہیں, چاہے وہ ایک شوہر سے ہیں چاہے وہ 2 سے ہیں, جس سے بھی. تو وہ ماں کے نام سے ٹریس کرنا ذرا کوئی ہوتا ہے, کیونکہ جیسے ہی موکلات کو یہ بھیجتے ہیں نا ڈیوٹی کے لیے کہ ہاں جی جاؤ اور سرچ کرو, تو موکلات سرچ پہ لگتے ہیں تو وہ ڈائریکٹری میں ماں کے نام سے بچے ٹریس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ویک, کمزور عامل کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کہے گا ماں دا نا دس, یا وہ کپڑا لے کے آ, یا اس دا کوئی زلف وال لے کے آ. یہ وہ چور لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. جہاں جب کوئی شخص کہے نا ماں کا نام بتاؤ, کہ پہلے تم اپنی ماں کا نام بتاؤ. ٹھیک. قمیض لاؤ, پہلے کہو تم اپنی قمیض مجھے دے دو تو میں اس کی قمیض بھی لا دیتا ہوں. وہ ڈر جائے گا, وہ کہے گا اچھا یہ تو کہیں کسی کو دے دے تو میں تو قید ہو گیا, میرے جن ورسز ہز جن ٹکر شروع ہو جائے گی. یہ جنوں سے کام لینے والے میں جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا نا, جو جنوں سے کام لیتے ہیں چاہے اچھے لوگ ہوں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. اچھا, اب ایک اور ورژن ہے جی, یہ بڑا اہم ہے اور سوال کی صورت میں آیا ہے کہ یہ جو بیکٹیریا اور وائرس ہوتے ہیں, کیا یہ جنات کی کوئی ایسی شکل ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور پھر فزیکلی ہمارے آرگنز کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ کسی کا گردہ فیل ہو گیا, دل حرکت کرنا چھوڑ دی, اور بہت سارے ایسے وائرس اور بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کوئی بیماری ہے لیکن رپورٹ میں نہیں آ رہے. تو کیا یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے یاسر بھائی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام انرجیز کو مسخر کر دیا انسان کے لیے. اس انرجی میں لائٹ بھی ہے, اس انرجی میں ہیٹ بھی ہے, اس انرجی میں کنیٹک فزیکل ساری جتنی چیزیں ہیں نا, ان سب انرجیز مالیکیول لیول تک, مولیکولر اسٹرکچر تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا. ٹھیک ہے. یہ اسکول مانتا ہی ہے کہ جتنے بھی انرجیز ہیں وہ سب جن ہیں, جن کو اسلام یا ریلیجن جن کہتا ہے اس کو یہ وہ انرجی کہتے ہیں. یہ غلط کانسیپٹ ہے, اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑے ایکسپلسٹلی جنات کو
آگ کے دھوئیں سے بنی ہوئی کریچر کہتا ہے ڈائریکٹلی قرآن میں. صحیح. اور پھر اللہ تعالیٰ جنات کی باقاعدہ ایکسپلینیشن ڈسکرپشن دیتا ہے, ابلیس کی ڈسکرپشن دیتا ہے, پھر ہمارے ساتھ جو نفس ہے اس کی اسٹیٹس بتاتا ہے. پھر اگر آپ ایون ابن تیمیہ کو پڑھیں تو ابن تیمیہ کی کتابوں میں بہت جنات کی ڈسکشن ہے کہ بری جن کون سے ہوتے ہیں, بحری کون سے ہوتے ہیں, تو آسمانی کون سے ہوتے ہیں, جبالی کون سے ہوتے ہیں جو پہاڑوں پہ رہتے ہیں, اسٹیٹک کون سے ہوتے ہیں, ٹریول کرنے والے کون سے ہوتے ہیں, ٹرانسفارم انٹو ہیومن بینگس کون سے ہوتے ہیں, ٹرانسفارم انٹو دوز ہو کین ٹرانسفارم انٹو اینیملز وہ کون سے ہوتے ہیں, جو اپنی شیپ میں ہی آ سکتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں, جنگ لڑنے والے جن کون سے ہوتے ہیں وہ صرف جنگوں میں پائے جاتے ہیں. یہ ساری ڈسکرپشن بڑے بڑے مفسرین نے یہ چیز کی ہوئی, محدثین نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ بیکٹیریا بازی ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے, یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق. جو اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ ان انرجیز کو جن کا نام دیتا ہے. اسلام بڑا ایکسپلسٹ ہے جنوں کے بارے میں. اچھا, جیسے ابھی آپ یہ بتا رہے تھے کہ جنات کی اقسام اور وہ کس شکل میں کہاں پائے جاتے ہیں, تو اس سے ریلیونٹ ایک سوال آیا ہے کہ کیا جنات کے اپنے اپنے علاقے ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی مسلمان جن ہے اور وہ جنات جو مشرک ہیں یا کافر جن ہیں ان جنات کی بستی میں نہیں جاتے اور ان کو اپنی بستی میں نہیں آنے دیتے. اسی طرح سے کچھ جنات نے اپنا بسیرا مشرق میں کر رکھا ہے اور کچھ جنات نے مغرب میں. تو کیا ان کی جو علاقائی تقسیم ہے ایسے بھی ہوتی ہے یا یہ بالکل ایسا کچھ نہیں ہے؟ اس کے اوپر بالکل ہوتا ہے. جنات کی اپنی کالونیز ہوتی ہیں, ان کالونیز میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیجن بیسڈ ہوں. ٹھیک ہے. وہ کالونیز ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس میں مختلف ریلیجن کے یا بالکل بے عقیدہ جنات بھی پائے جا سکتے ہیں, اور ان بے عقیدہ جنات میں بھی کچھ اچھے بھی جنات بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے جن برے ہوتے ہیں یا سارے ہی اچھے ہوتے ہیں, یا جو مسلمان جن ہوگا وہ اچھا ہوگا, جو یہودی جن ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اچھے برے جنات اسی طرح پائے جاتے ہیں جیسے اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں. صحیح. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کمیونٹی بیسڈ اور ٹریول, وہ یہ ہے کہ کچھ جنات ایک سرٹن ایریا تک ٹریول کر سکتے ہیں, اس سے آگے ان کی حدود و قیود نہیں ان کو روکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کی فکسڈ لمیٹیشنز رکھی ہوئی ہیں, اس سے آگے کا کام بھی وہ نہیں کر سکتے, وہ اپروچ ہی نہیں ہے ان کی, اس سے باہر ہے ان کی حد سے. تو اور کچھ ہوتے ہیں جن کی اپروچ جیسے میں نے کہا آسمانوں تک ہوتی ہے, وہ آسمانوں تک جاتے ہیں. تو یہ ان کی ٹائپس, ان کے ایریا وائز ریسٹرکشن, ان کی ساخت کے بیس پہ ان کی ہوتی ہیں, اور ان میں آپس میں جب جنگیں یا لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی دین کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو برابر یوز کیا ہے جہنم کے حوالے سے بھی, کہ میں جہنم کو جن و انس سے بھر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے. یا جب ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الناس, تو ہم کہتے ہیں من الجنۃ والناس, جی جی جنوں سے اور انسانوں سے, ان تمام شر سے. یہ باقاعدہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہمیں. ہم لوگ جب بھی جن کی ڈسکشن کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار کیا کون سی باتیں کر رہے ہیں. قرآن میں یہ سورہ ناس ختم, آخری چیپٹر آپ کا جن کے اوپر ہے, جن کے شر سے بچنے کے اوپر ہے. پھر جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ دو جن سمجھ لیں آپ بیسکلی, ایک جو ہماری باڈی سے باہر ہے اور ایک ہماری باڈی والا جن. یہ دونوں جن انتہائی طاقتور کریچرز ہیں, انتہائی طاقتور. جس نے اس کی طاقت کو قابو کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جو اس کی طاقت ساری زندگی ضائع کر دی اس نے اور اس کو تابع نہیں کر سکا اپنا, تو وہ پھر اس کا تابع ہے, پھر وہ اس کو جہاں لے جائے وہ لے جائے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب آپ نے اپنے نفس کو چارج دے دیا تو آپ جہنمی ہو گئے فور شور. نفس آپ کے تابع نہیں ہے تو آپ برباد ہو گئے, آپ کی آخرت خراب ہو گئی. اس لیے جنات کو بہت سیریس لینا چاہیے, اور جنات کو اس لیول پہ سیریس لینا چاہیے کہ یہ وہ بینگز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہی اس لیے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کر کے تو گین کریں. اچھا, اب یہ اس میں ایک اور بڑا اہم سوال وہ یہ ہے کہ جنات کی جو عمر ہے اس کا تعین کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں بھی یہ بتایا کہ کچھ اس سے پہلے انہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھے یا لوگوں کے انٹرویو سنے, تو اس میں بتایا گیا کہ جن جو ہے وہ 50,000 سال کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے, 20 کا بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات کہ جن کی جو شعوری طاقت ہے
وہ انسان جیسے جیسے ایج کر رہا ہوتا ہے، اس 12 14 15 سال کا بچہ شعوری طور پہ کافی کچھ سمجھ چکا ہوتا ہے، لیکن جنات جو ہیں وہ 25 50 سال کی عمر میں جا کے ایک انسانی جو شعوری طاقت بچے کی ہوتی ہے 6 8 سال کی، تب جا کے اس کو پہنچتا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں، ایک کہ یہ بھی ان کی باقاعدہ اموات اسی طرح سے ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی ہوتی ہیں، اور یہ ایک عمر کے خاص حصے میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کی طویل عمر کے بارے میں جو لوگوں کے خیالات ہیں، تو یہ واقعی بہت لمبی لمبی عمریں لیتے ہیں. جی جی، جن کی اب دیکھیں نا، ابلیس کی عمر کوئی جج نہیں کر سکتا. کتنے ہی ہزاروں لائٹ ایئرز اس نے عبادت کی ہوئی ہے. صحیح. آدم علیہ السلام تو بہت چھوٹے ہیں جن کے مقابلے میں، ابلیس کے مقابلے میں. اور آدم علیہ السلام کی کریشن سے پہلے، جیسے کہ میں نے کہا نا، اس دنیا میں وہ جن بستے تھے. جنوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، جنوں کی بھی موت ہوتی ہے، جنوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں، جنوں میں بھی برے ہوتے ہیں، جنوں کی بہت بہت ایج ہوتی ہے، ہزاروں سال کی ایج ہوتی ہے، لیکن پتہ ایسے نہیں چل سکتا آپ کو. ٹھیک ہے. وہ جو لوگ کسی بھی حوالے سے کسی طریقے سے جن سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو جن اپنی، اور جن جھوٹ بڑا بولتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے جنوں کا. ایگزیجریٹ بہت کرتے ہیں. ہاں، یہ اس سے پہلے بھی مجھے کسی نے بتایا تھا. جی، وہ ایگزیجریٹ بہت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جنات کی ایگزیجریشن ہم ان کی لینگویج ہی اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جو دور دیکھا ہوا ہے وہ اب ایسے، جیسے میں کہوں جی میں ٹائم ٹریول کر کے آیا ہوں اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں خلاؤں میں تو میں پلانٹس کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا. تو آپ کہیں گے پلانٹ، ہاں میں پلانٹ کو ایز بال یوز کر کے بالنگ کرتا. تو آپ کہیں گے کیا باتیں کر رہا ہے، کہ وہ تقاضے ہی ڈفرینٹ ہیں. اسی طرح ہمارے اس کریشن سے پہلے جنات کیا کیا کرتے تھے، وہ ہمیں وہی لگیں گی، بونگیاں ہی لگیں گی کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ ان ریئلسٹک بات. تو ان کی کہاں ایگزیجریشن چل رہی ہوتی ہے، کہاں حقیقت چل رہی ہوتی ہے، یہ ہم جج نہیں کر سکتے. اور ہمیں لگتا ہے ہمیشہ یہی ہے کہ یار وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ہی لگا ہوا ہے، اپنی پڑکے مار رہا ہے. لیکن سچے جن بھی ہوتے ہیں، اور جو سچے جن جو ہوتے ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ جنوں کی کتنی طاقت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو ایگزیجریشن ہی لگے گی. اور زیادہ تر جنوں کے بارے میں یہی ہے کہ جن جو ہے وہ بہت ایگزیجریٹ کر کے بتاتا ہے، کیونکہ جن دیکھیں یہ ایسے ہے کہ اپنے سے سپیریئر مخلوق کے آگے ایک چیز اپنی بڑائی پیش کرے گی، اور وہ بھی وہ جو بہت اس سے امپریس ہو گیا ہے کسی وجہ سے. صحیح. انسان نیچرلی جن سے امپریس ہو جائے گا. ابھی یہاں پہ ایک جن آ جائے تو ہم کہیں گے ارے یہ کیا ہوا، حالانکہ وہ ہمارے سامنے پھونک سے ختم ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا طاقتور بنایا ہے، لیکن ہم فیسینیٹ تو ہوں گے نا اس سے کہ کون ہے وہ. اب وہ بتانا شروع کرے میں 5000 سال پہلے نا میں نے 4 پلانٹ جو ہیں وہ کھا کے تو ڈکار بھی نہیں مارا. تو ہم کہیں گے یار کہہ رہا ہے تو شاید ماننا پڑے گا. اب ہمیں کیا پتا 5000 سال پہلے کیا ہو رہا تھا. تو وہ ہمیں امپریس کرے گا کیونکہ ہم سے انفیریئر ہے. وہ اس انفیریورٹی کمپلیکس میں 10 چیزیں فالتو کی بول دے گا. تو میں سمجھ سکتا ہوں وہ معصوم چیز ہے، وہ بول دے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مولا علی کا ایک لقب ہے، اس کی اردو ہے جنوں کا قاتل. اچھا. اب اس کے پیچھے ایک بڑا قصہ ہے، احادیث کی روایت میں ملتا ہے کہ ایک پانی کے کنویں کے اوپر جنوں نے قبضہ کر لیا تھا، پانی نہیں دینے دے رہے تھے. تو پھر مولا علی گئے تھے اور اتر گئے تھے کنویں میں، اور پھر صرف تلوار چلنے کی اور قتل و غارت کی آوازیں آئی تھیں. اور پھر مولا علی واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا اب یہ اس کنویں سے ساری عمر تم سیراب رہو گے، اب ادھر تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا. تو امیجن کریں کہ مولا علی جنوں کو دیکھ ہی نہیں خالی سک رہے، ان کو قتل بھی کر رہے ہیں. ہم اگر ان چیزوں کو سمجھ لیں نا، اور یہ جو کتنے ہی صحابی ہیں جن کے قتل کا الزام جنوں پہ ہے. اچھا. ایک نہیں، ایک تو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور بھی بڑے صحابی ہیں جن کا یہ اب حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. مثال کے طور پر سعد بن عبادہ جو ہیں ہمارے پہلے جو خلیفہ تھے، بیسکلی جو پہلے خلیفہ تھے ہمارے، ان کے قتل کا الزام جنوں پہ. پتہ ہے آپ کو، کنویں میں ان کی لاش ملی تھی، بیچارے بہت جلیل القدر صحابی ہیں، شہید کر دیے گئے، الزام جنوں پہ. آج تک جو FIR لکھی گئی ہے نا، سو ٹو اسپیک، وہ جنوں کے اوپر کے نام کی درج ہے. اچھا. اب مجھے بتائیں میں اس کو کیا سمجھوں، افسانہ سمجھوں، ایگزیجریشن سمجھوں؟ مجھے تو ماننا پڑے گا، یا تو میں حدیث کو نہ مانوں گا تو مجھے ماننا پڑے گا کہ مولا علی جنوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ادھر ایک صحابی جنوں کے ہاتھ قتل بھی ہو گئے ہیں. جو جن کو نہیں سیریس لے رہا وہ ہمارے دین کو نہیں سیریس لے رہا.
اچھا ذریعہ بھائی، اب یہ کوشچن ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، بڑا یہ لکھا ہوا ہے، اگر مومن صرف اللہ اور فرشتوں پر یقین رکھتا ہے، ویسے میری نا آئی سائٹ ویک ہوگی ہے مجھے لگ رہا ہے، بہت ہی قریب کی بھی کلاسز کی. اچھا، اگر مومن صرف اللہ اور فرشتوں پر یقین رکھتا ہے، جنات سے کوئی ہیلپ نہیں لیتا، صرف فرشتوں سے اور اللہ سے ہیلپ لیتا ہے، تو کیا جن کی بجائے فرشتوں سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے؟ کسی بھی طرح کی ہیلپ ہو سکتی ہے؟ جو کام جن سے کروائے جاتے ہیں، کیا ہم اس سے بھی اچھے کام فرشتوں سے کروا سکتے ہیں؟ کوشچن سمجھ آیا سر؟ جی اچھا، پہلی بات کہ اگر کسی کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہو تو اس کو یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو اس کا ورد کرنا چاہیے. تو آئی سائٹ اگر ویک ہو رہی ہے تو رک جائے گی انشاءاللہ، مزید کمزور نہیں ہوگی اور بہتری کی طرف جائے گی. دوسرا، میٹھے سونف اور مصری اور نان میٹھے سونف جو گرین والے ہوتے ہیں، وہ مصری اس کا ایک صفوف سا بنا کے رکھتے ہیں، چلتے پھرتے کھاتے رہیں تو آئی سائٹ ٹھیک ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ میری استاذت سے آپ لوگوں کو بھی ایک ٹپ مل گیا ہے. جی، اور یا بصیرو کا ورد کرتے رہیں تو آئی سائٹ بہتر ہو جاتی ہے. اچھا، جہاں تک بات یہ نا، یہ اصل میں سوال مجھے سمجھ آ گیا کیوں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا کہ مومن فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتا ہے اور فرشتوں سے اس کو ہیلپ آتی ہے، وہ جنوں سے نہیں لیتا. تو میں نے اس لیے کہا تھا اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایکسیس، ڈائریکٹ کال ٹو اللہ تعالیٰ کی اجازت دی ہوئی ہے. آپ اللہ سے جب مرضی خود رجوع کر سکتے ہیں. یہ جو جنوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ پہلی ویکنیس ریکگنائز کرتے ہیں کہ ان کا اللہ سے کنیکشن ایسا نہیں ہے جیسا جن سے بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کہتے ہیں نا، نولی ما تولا، میں ادھر ہی موڑ دیتا ہوں اس کو، پھر جدھر کی وہ ڈائریکشن لیتا ہے. تو وہ پھر جنوں کو ہی محتاج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو. صحیح. اور پھر ساری عمر جو جنوں کے سے کام لیتے ہیں نا، وہ ساری عمر بیچارے مرتے بھی جنوں کے پاس ہی ہیں، چاہے کتنا ہی کوئی شریف آدمی کیوں نہ نظر آتا ہو. جو اللہ پہ توکل چھوڑ دیتا ہے، وہ جنوں کا یا جس چیز کا بھی محتاج ہے نا، سائنس کا تو سائنس کا محتاج ہے، دوائی کا تو دوائی کا محتاج ہے، تو پیر کا تو پیر کا محتاج ہے، تو دم کا تو دم کا محتاج. اللہ تعالیٰ کی ایک توکل کا جس نے سہارا لے لیا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے. پھر فرشتے خود مدد کے لیے آتے ہیں. فرشتے، آپ دیکھیں ہمارے دائیں بائیں فرشتے کھڑے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. صحیح. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے لیے کسی قسم کا بھی جادو کر سکتے ہیں اور چیزیں مسخر کر سکتے ہیں. اتنے طاقتور فرشتے، ان کا کام خالی لکھنا نہیں ہے، یہ فرشتے ہی یہ جو آرڈر آئے گا پورا کریں گے. اگر اللہ ان کو آرڈر دیتے ہیں نا کہ میرے بندے کی مدد کرو، تو دور جانے کی ضرورت نہیں، یہیں سے فرشتہ ہماری مدد کر دے گا. صحیح. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد ہی نہیں مانگتے. جب اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگیں تو آپ کو جنات ہوں یا فرشتے ہوں، ہوا ہو، پانی ہو، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھیج دیں گے، آپ کی مدد ہو جائے گی. جب ہم ڈائریکٹلی خود سے اپروچ کرنا چاہیں جنوں کو مدد کرنے کے لیے، تو پھر جنوں سے ہی مدد ملے گی آپ کو. تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. جن سے پاورفل ایک اور جن ہوتا ہے، اس سے پاورفل ایک اور جن ہوتا ہے، اس کے اوپر فرشتہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کہیں انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر کہیں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. تو آپ بڑی نیچے کی ہائرارکی سے مدد لے رہے ہیں. تو ڈر کے رہیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سے لوگ ہیں جو اس کو کھا سکتے ہیں. تو ٹرائی ناٹ ٹو گو فار سیکنگ ہیلپ تھرو جنات. لے سکتے ہیں، اچھے شریف جن جو ہیں بہت مدد کرتے ہیں ان بزرگوں کی، لیکن اس طرح نہیں کہ بزرگ اس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. بزرگ اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. جنات اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے مدد کے لیے آفر کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی کوئی جن سے مدد مانگے. جن ہمارا محتاج ہے، ہمیں ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہے، ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے، ہمارا باڈی گارڈ ہے. میں اپنے باڈی گارڈ سے مدد نہیں مانگتا، اپنے باڈی گارڈ کا آرڈر دوں گا. جو اپنے باڈی گارڈ سے کہنا کہ میری مدد کرو، تو باڈی گارڈ کہے گا اچھا تنخواہ بھی پھر میں ہی دوں نا. صحیح. اچھا ذریاب بھائی، ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ایک اچھا انسان اور شریف انسان کسی اچھے اور شریف جن سے دوستی کرنا چاہتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت سارے لوگ کومنٹ سیکشن میں بھی اور جنرلی اس خواہش کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چلے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرانا. ان کو شوق ہے کہ وہ انٹریکٹ کریں اس دنیا سے اور کسی ایسے جن سے جو بہت زیادہ ہارمفل نہ ہو.
تو کیا ایک عام انسان کے لیے یہ ممکن ہوتا ہوگا یا اس کے لیے؟ بالکل ہوتا ہے ممکن. اگر کسی کو بہت شوق ہو رہا ہے نا بہت زیادہ, تو اس بجائے اس کے کہ ہماری پوڈ کاسٹ سے متنفر ہو کے کسی 2 نمبر آدمی کے پاس جا کے وہ کوئی عامل کے پاس جا کے 2 نمبر طریقہ کرے, تو میں آپ کو ایک اچھا سا گر دے دیتا ہوں. جس کو بہت شوق ہو رہا ہے نا جن کے ساتھ شکر لگانے کا, وہ سب سے پہلے اپنے ہمذات کے ساتھ وہ ہو جائے, آشنا ہو جائے. سب سے ایزی ٹو انٹریکٹ ود جن از ٹو انٹریکٹ ود یور اون جن. سب سے آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کے تو آپ کی عمر گزری ہوتی ہے, وہ آپ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, نہ آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے 1-2 آسان طریقے ہوتے ہیں. ایک وہ ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا نا, ایسٹرل پروجیکشن, لوسیڈ ڈریمنگ, OBE, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس. یہ وہ طریقے ہیں, ان کو اسٹڈی کر لیں گوگل پہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بڑے آسان طریقے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, انتباہ, وارننگ, صحیح, کیا کہتے ہیں اس کو, ڈسکلیمر ہے. ڈسکلیمر. آپ کا جن کے ساتھ گپ شپ کرنا بہت آسان کام ہے, 1 دن نہیں تو 2 دن نہیں تو 1 ہفتے میں آپ کر لیں گے. لیکن اتنا ڈینجرس کام ہے یاسر بھائی, یہ اتنا ڈینجرس کام کہ میں نے بڑے بڑے فن خانوں کو اس رستے میں بھٹکتے دیکھا ہے. اور اس رستے کی یہ وہ دروازہ ہے جو ایک طرف کھلتا ہے, اس کی واپسی کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اچھا, میرے خیال سے بجائے اس کے کہ کوئی اس خواہش کو مزید اپنے دل میں پالتے ہوئے اس امید کے ساتھ, پھر بھی کرنے والے کریں گے, جو ہے وہ یہ سن رہے کہ ابھی زریاب بھائی کوئی مکمل طریقہ بتا دیں اگر, تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ ایسی. میں نے 3 طریقے بتا دیے. ہاں, تو اچھا سر, اب آپ نے کیونکہ ہمذات کا ذکر کیا, یہ ہمذات کی کیا حقیقت ہے, اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں. ہمذات وہ حدیث کے مطابق وہ بینگ ہے, وہ کریچر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پیدائش کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس کے اوپر 2 رائے ہیں. حدیث کے روایات سے جب شرح حدیث کرتے ہیں, یہ میں بار بار ابن تیمیہ کا ذکر کر رہا ہوں, ابن تیمیہ نے اس کے اوپر کافی سیر اصل گفتگو کی ہوئی ہے جنات کے اوپر, اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا اپنا پرسنل جن ہوتا ہے نفس, اس کے اوپر. ضروری نہیں ہے کہ یہ اتنی عمر کا ہی ہو جتنی عمر کے آپ ہیں. یہ وہ جیسے اب مجھے میری سول کی عمر میں نہیں بتا سکتا, باڈی میری نہیں بتا سکتی, میری سول مجھے بتائے گی وہ کتنی عمر کی ہے. صحیح, کیونکہ ہم نے عالم ارواح میں کتنے کاؤنٹلیس لائٹ ایئرز گزارے ہیں, یہ ارواح جانتی ہے, باڈی نہیں جان سکتی, باڈی بعد میں کریٹ ہوئی ہے. جیسے عالم ارواح میں ہماری روحیں کتنے ہی برس پہلے سے بستی تھیں, اسی طرح وہ جنات جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نفس کی صورت میں, وہ بھی کتنے ہی برسوں سے بستے ہیں, کسی کو بھی نہیں پتہ. ہاں, جب آپ ہمذات سے انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمذات آپ کو وہ راز بتاتا ہے. آپ جب سول سے انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو سول آپ کو بتاتی ہے کہ کتنے سال عالم ارواح میں ہم نے گزارے, وہاں کیا کیا مناظر دیکھے. یہی اسی طرح ہمذات آپ سے یہ کر. اب ہمذات کیا ہے؟ ہمذات آپ کا وہ کمپینین ہے جس نے آپ کے ساتھ وہ ٹائم گزارنا ہے جس ٹائم میں آپ کی طبعی یا شہادت کی موت ہو جاتی ہے. صحیح, جیسے آپ مر جاتے ہیں, ہم مر جاتے ہیں تو ہمذات یہاں رہ جاتا ہے, دنیا میں رہتا ہے. یہ وہ ہمذات ہے جو آپ کے خواب میں میری صورت میں آ جائے گا. آپ نے مجھے خواب میں دیکھ لیا میرے مرنے کے کتنے سال بعد, آپ کہیں گے یار ذرا آپ کو تو گزرے ہوئے اتنے برس ہو گئے, میرے خواب میں کیسے ہے؟ وہ میرا ہمذات ہے جو آپ کے خواب میں آیا. اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے تو مان لینا, کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. شیطان کسی کا بھی روپ دھار سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ سینکٹیٹی الائیو رکھی ہے, یہ ان کی شان ہے کہ شیطان کبھی بھی ان کے روپ میں آپ کے خواب میں نہیں آئے گا. میرے روپ میں آ سکتا ہے, وہ پھر خواب کا کانٹینٹ بتائے گا کہ وہ شیطان آیا تھا یا واقعتاً میرا ہمذات آیا تھا, کیونکہ شیطان کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو سائیڈ. جن ہوتا ہے, جن کو شیطان اس کا برا عمل بناتا ہے. ہر شیطان جن ہوتا ہے, ہر جن شیطان نہیں ہوتا. اچھا, شیطان ایگزسٹ جن کی صورت میں کرتا ہے. جن جب تک شیطانی نہیں کرتا, برائی نہیں کرتا, وہ شیطان نہیں ہوتا. یہ جو علیین اور سجین کا کانسیپٹ ہے نا, جو ہم نے آف ایئر بھی ڈسکس کیا,
قرآن میں علیین اور سجیین، اب یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، میں چاہ نہیں رہا تھا کہ اس کے اوپر کسی دن ہم روح کا جب ڈسکشن کریں گے تب زیادہ کریں گے، میں خالی بیسک چیز بتا دیتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو، جن انسانوں کو، یہ جن ورڈ جو ہے وہ اب کانٹراڈکٹ ہو رہا ہے، جو انسان اپنی زندگی اچھی گزارتے ہیں ان کے ہمذات اور جنوں کو بھی یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ واپس چلے جائیں. ہاں یہ ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے شاید کسی پوڈ کاسٹ میں. اور جو برے ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ نہیں جا سکتے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں روحوں، ان کی روحوں کے آگے بھی برزخ کی ایک دیوار تعینات کر دیتا ہوں. صحیح، بڑا سخت کرائٹیریا ہے. ان کی روح بھی ایک سرٹن ایریا میں بلاک کر دی جاتی ہے، ان کا ہمذات بھی بلاک کر دیا جاتا ہے. جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو سجین کا کانسیپٹ ہے جس میں علیین وہ ہے جن کو انٹری مل جاتی ہے. اب یہ جو ہمذات قید ہو جاتے ہیں نا، برے لوگ، وہ ہمذات ہوتے ہیں جو ڈرانے والی چیزیں ہوتی ہیں، جو برائی کرتے ہیں، بری شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، وہ کسی کے سامنے آئیں گے بھی تو ڈر جائیں گے. ان کا اورا ہی ڈراؤنا ہوتا ہے، خوف دیتا ہے. جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کو انٹری نہ بھی ملے لیکن وہ پازیٹیو ہیں تو ان کی پریزنس آپ کو ایک پازیٹیوٹی دیتی ہے. وہ ہمذات وہ ہوتے ہیں. ہمذات از مائی کاربن کاپی میڈ آؤٹ آف فائر. میرا وہ جن جو ایگزیکٹلی میری کاپی ہوگا، جس کو بھی ملے گا وہ کہیں گے ہم لگا ایسے جیسے دریاب کو ملا. اچھا دریاب بھائی، اب آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کی کتاب کب آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ منتظر ہیں، اور نہ صرف اس پوڈ کاسٹ میں بلکہ ہماری اکثر جو ایپیسوڈز گئی ہیں اس میں بارہا یہ کومنٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دریاب بھائی سے پوچھیں کہ ان کی بک کب آ رہی ہے، تو بک کے بارے میں بتا دیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس سال کے اینڈ میں، یہ جو اب محرم شروع ہو رہا ہے نا، اس محرم والے سال کے اینڈ میں انشاءاللہ میری کتاب اللہ خیر کرے گا کہ پہلی جو کتاب ہے آؤٹ آف دا مینی، اللہ کرم کرے تو 8-9 کتابیں ہیں جو اس سے ایک کے بعد ایک آئیں گی. یہ میرے والد صاحب کی کلیات کی وجہ سے میں نے روکی ہوئی. جیسے میرے والد صاحب کی کلیات چھپ جائے گی تو میری ذمہ داری ہٹ جائے گی، تو پھر یہ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک پبلش ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ جو شاعری کی کتاب ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد باقی کتابیں ہیں. صحیح. اچھا، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم سوالات جو ہیں وہ ہم کور کر دیں، اور اب بہت کم ایسے موضوعات ہیں جن کی ہم نے پھر سیکنڈ ایپیسوڈ کی ہے. اس کی ایپیسوڈ کرنا اس لیے ضروری تھی کہ بہت سارے کامن کوشچن لوگوں نے پوچھے ہیں. آلموسٹ سارے سوالات لے لیے گئے ہیں. باوجود اس کے آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں چھوڑ دیں، ہم کسی اور ایپیسوڈ میں اس کو انفرادی طور پہ اس سوال کو لے کے اگر وہ انتہائی ضروری ہوا تو ہم کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ نیکسٹ ٹاپک، کیونکہ مختلف لوگ مختلف ٹاپکس لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں کس موضوع پہ بات کرنی چاہیے؟ موضوع کے انتخاب کا کرائٹیریا یہ رکھیں گے کہ کسی ایک موضوع کے اوپر اگر 10 کومنٹ مل گئے ہمیں، مطلب کوئی ایک موضوع ہوگا اور 10 لوگوں نے وہ ریکویسٹ کیا ہوا، تو اس موضوع پہ دریاب بھائی کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا، اور اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ سوالات بھی لکھ سکتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ، پھر ملیں گے. جزاک اللہ.